السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174 سے شروع کریں گے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو اتارا اللہ تعالی نے، من الکتاب کتاب سے، ویشترون اور وصول کرتے ہیں وہ بھی اس سے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، اولئک یہی لوگ، ما یاکلون نہیں کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹ میں، الا مگر، النار آگ، ولا یکلمہم اور نہ بات کرے گا اللہ تعالیٰ، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا اور نہ، یزکیہم انہیں پاک کرے گا، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں، یہاں جو لوگ سے مراد یہود ہیں جو صحیح بات بتاتے نہیں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، یعنی اس کے بدلے کے طور پر، چھپانے کے بدلے کے طور پر تھوڑا سا مال و دولت بھی حاصل کر لیتے تھے۔ یعنی یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے لالچ کی صورتحال یہ ہے کہ زیادہ تو لیتے ہی ہیں مگر اتنے لالچی ہیں کہ ذرا سی قیمت پر بھی سودا کر ڈالتے ہیں، یعنی تھوڑا ملے یا زیادہ، بس وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اس کا بدلہ وصول کر لیتے ہیں، یعنی صحیح بات نہیں بتاتے، پیسے لے لیتے ہیں اور بات چھپا لیتے ہیں، پیسے زیادہ بھی لیتے ہیں مگر کم بھی مل رہے ہو تو تب بھی یہ کام کر گزرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے ہیں، یہ آگ ہی آگ ہے نری، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے بندوں کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے جو یہ کام کرتے ہیں، ہماری ان کے ساتھ پھر کیا محبت ہو سکتی ہے جو ہمارے کلام کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا نہ ان کو پاک کرے گا، اور مطلب یہ ہے کہ جیسے گناہ گار مسلمانوں کو اس لیے عذاب دیا جائے گا کہ وہ پاک اور صاف ہو کر جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں، ان کا معاملہ مسلمانوں سے مختلف ہوگا، یہ تو مستقل عذاب میں رہیں گے، یعنی مسلمانوں کا معاملہ اور ہے اور کفار کا معاملہ اور ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہود جو تھے ان کا جرم یہ تھا کہ حق کو چھپاتے تھے، اور ان کا یہ جرم جو ہے یہ عقل حرام سے بھی کہیں بڑا ہوا تھا، اس لیے اس وحی کے چھپانے یا حق کو چھپانے کی سزا جو ہے وہ بھی یہاں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دردناک عذاب کے طور پر بیان کی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو پیسہ لیتے ہیں اس کے بدلے میں آگ بھر رہے ہیں پیٹ کے اندر، اور یہ بھی بتلا دیا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں فرمائیں گے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ایسی صورت ہوگی کہ وہ جیسے مسلمانوں کو موقع ملے گا کہ اپنے بد عملی کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، مگر ایک نہ ایک وقت ایمان کی وجہ سے نکالے جائیں گے، تو گویا کہ وہ پاک ہو جائیں گے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا یہ جو کتاب میں سے چھپاتے ہیں کہ ان کو تو ایسا موقع بھی نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 175، اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے، اشتروا مول لے لی ہے، خرید لی ہے، الضلالۃ گمراہی،
بالہدا ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو بالمغفرتی مغفرت کے بدلے۔ فما سو کس قدر، اصبرہم بہت صبر کرنے والے وہ، علی النار آگ پر۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے، الٹا کام کیا۔ فما اصبرہم علی النار، چنانچہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار بیٹھے ہیں، یعنی اندازہ کریں ان لوگوں کا، تعجب ہے ان پر کہ جہنم کی آگ کے لیے تو تیار ہو گئے ہیں، مگر دنیا میں ایمان اور اطاعت پر آمادہ نہیں ہوئے، مگر ان کی یہ غلط روش جلد ہی ان کے لیے افسوس اور حسرت کا باعث بنے گی۔ آیت نمبر 176، ذالک یہ بأن اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نزل نازل کی، الکتابہ کتاب، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک جو لوگ اختلاف کیا، فی الکتاب کتاب میں، لفی البتہ میں، شقاق ضد، بعید دور، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سب کچھ یعنی عذاب کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر ذکر ہوا، یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے۔ یہاں پر کتاب کا لفظ جو ہے وہ تمام آسمانی کتابوں کو شامل ہے، یعنی بطور جنس سے کتب، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان سب کو یہاں پر الکتاب کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ مراد جس زمانے میں جو آسمانی کتاب نازل ہوئی، ان لوگوں نے ان کے ساتھ جو کچھ رویہ رکھا، اسی کے لحاظ سے ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوا یا قیامت کے دن ہوگا۔ تو مراد یہاں پر تمام آسمانی کتابیں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے، اور اب جو ہے ان آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ماننا اور عمل کے لیے قرآن کریم کو اختیار کرنا، یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے، وہ زدہ زدی میں بہت ہی دور نکل گئے ہیں، یعنی یہ ان کا جو فعل ہے یہ اتنا گھناؤنا ہے کہ حق کی مخالفت میں، ضد میں اتنے دور ہو گئے کہ اب واپسی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ماننے کی طرف آئیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، جو یہود اور مشرکین وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ماننے کا انہیں کہا گیا قرآن کریم کے بارے میں، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور طرح طرح کے اعتراضات کیے تھے، تو ان لوگوں کے رویے جو ہیں وہ اس درجے کے ہیں کہ وہ بس اپنی ضد پوری کرتے ہیں، حق بات کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ گویا انہوں نے جہنم میں جانا جو ہے وہ اپنے لیے کوئی بوجھ محسوس نہیں کر رہے ہیں، بس اس بات کو بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ضد نہ ٹوٹے اور ہمیں حق نہ ماننا پڑے۔ تو یہ ضد جو ہوتی ہے یہ انسان کو یقیناً نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔